ایسا کرتے ہیں نا جس کو دعوت دو نا تو وہ کہتا ہے یار ہر چیز لوگ کی چاندتے چلے گئے تو تسی علیہ السلام لے کے بیٹھے ہو. ایک بدبخت آ کر ٹیلی ویژن میں کہتا ہے بچوں کے لیے دعائیں جو ہیں یہ ان پر بوجھ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اتنا بڑا بستہ اس کو اٹھوا دیا, ہاں جی پتہ نہیں کیا کیا گند اس میں بھر دیا. ایک سبجیکٹ بنا دیا کہ بچوں کو دعائیں بھی یاد کرائی جائیں گی. وہ بغیرت آ کر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتا ہے دیکھو پہلے بوجھ زیادہ تھا کم تھا بچوں پر, اب ان کو دعاؤں پہ بھی لگا دیا ہے. بعد وقت دعائی تو ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا. نگاہ مرد مومن سے بدلتی ہیں تقدیریں نہیں, دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں تھا. آپ کی نگاہ نہیں تھی کہ طائف والے مسلمان ہو جائیں, آپ کی نگاہ نہیں تھی کہ میرے رشتہ دار سارے مسلمان ہو جائیں. دعاؤں سے دعا کی یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب دے دو. نگاہ تھی دونوں پر. تو جب دعا کی تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, نگاہ تقدیر کو نہیں بدلتی. یہ تمہیں الفاظوں کا گورکھ دھندا اس سے ہمیں الجھا کر ہم بے وقت ہو گئے, اپنے آپ میں بھی, اپنے گھر سے بھی, اپنے ملک سے بھی, اپنے شہر سے بھی, اپنے محلے سے بھی. انتریاں نکلی ہوئی ہوں اسی کے گرد چکر لگا رہا ہوں, اپنے سوا نظر ہی کچھ نہیں آ رہا مجھے. تو اس کو کہتے ہیں نا آپ تینوں اپنی پوے ہے نا, بدعا ہے نا جا تینوں اپنی پی جاوے. سانو اپنی پی گئی, کسی نو بچے دی پی گئی, کسی نو جان دی پی گئی, کسی نو گھر دی پی گئی, کسی نو بیوی دی پی گئی ہے نہیں. پھر ایسے ایسے مہاراج ان کی سٹوری سن کر دیکھیں. اللہ کی قسم حیا آتی ہے جو بات مجھے صبح رات کو بتائی بچے نے. وہ علاج کرنے والا بغیرت کا بچہ کہتا ہے کہ اس کو برائی کرواؤ اتنی بار, وہ جن کے کہنے پر. استغفر اللہ من ذالک. پھر اللہ کیا کرتا ہے, اللہ مسلط کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں پھر شیطان مسلط کر دیتا ہوں. جاؤ سورہ زخرف پڑھ کے دیکھ لو. جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو پھر میں تم پر شیطان چھوڑتا ہوں. اس کو سلفی کا باپ بھی نہیں اتار سکتا جب اللہ مسلط کرتا ہے. اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ, تجھ پر جو خوشیاں راحتیں جس صورت میں بھی آئے وہ میری طرف سے ہے. وما اصابکم من سیئات فمن نفسک, اور تجھ پر جو بھی آیا ہے جو ہوا تیرے اپنا کسب ہے. تو نے کچھ کیا ہے, اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا. اللہ کا ظلم, اللہ کی رحمت اللہ کے ظلم پر حاوی ہے. اللہ نے ظلم حرام کیا اپنے اوپر. خالق ہے, مالک ہے, ساری کائنات کو فنا کر دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہا کرو کہ اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ہمیں معاف فرما. ہم آج بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسی دل میں بٹھاتا ہوں اس کی بات, حالانکہ اس نے نہ چھرا مارا نہ توپ. یار اس نے میرے فلانے دوست نہ لے گل کی تھی, اس دی میں شکل نہیں تکنی. سالوں گزر گئے, تعلق ختم, دل میں نکالتا ہی نہیں بات. معاف کرنا تو اللہ کو پسند ہے. رمضان میں تو ساری رمضان تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, لیلۃ القدر میں پڑھتا ہوں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ادھر بیٹھا ہے, ادھر بیٹھا ہے, انی خندق ہے, شکل دیکھنے سے تیار نہیں مسجد. تو کہتا کیا جا رہا ہوں, اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. اللہ کو کہتا ہے تو معاف کر دے, تو نہ معاف کریں. یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے.
یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں ہماری زندگیوں میں۔ زبان کا بولا ہوا اثر رکھتا ہے، آنکھوں کا دیکھا ہوا اثر رکھتا ہے، کانوں کا سنا ہوا اثر رکھتا ہے، دل میں سوچا ہوا اثر رکھتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرمائے۔ حقیقت میں آئیں، حقیقت میں ہم ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے، کتابی مذہب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ڈائریکٹ بھیجا، اللہ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، وہ تمہیں پیدا ہونے سے پہلے تمہارے نطفے کی حفاظت کے لیے بھی اس نے بتا دیا، تمہیں قبر میں اتارنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کتنے لوگ دفناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو اتارتے کیا پڑھتے تھے؟ کبھی سنا آپ نے کسی مفتی مولوی سے؟ ہم اصل میں یہ ہیں جی ہمارے مفتی صاحب، یہ ہیں جی ہمارے یہ ہیں، جنازوں کے ساتھ نعرے لگاتے جاتے ہو، کہاں ثابت ہے؟ مسلمان کا جنازہ جا رہا نا، تم تو یہ کہا کرو نا، اگر دیکھو عورت کا جنازہ ہے تو پڑھتے جاؤ منہ میں، اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ یہ ہے اس کا حق، جنازے کا حق تو یہ ہے، اللہ اس کی، اگر عورت ہے تو ہاں کہو، اگر مرد ہے تو اللہم اغفر لہا ورحمہ، اگر زیادہ جنازے ہیں تو اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ یہ بتایا، جو حدیث قرآن سے ثابت نہیں وہ کرتے ہو۔ قبر میں اتارتے ہوئے کیا فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پڑھتے تھے؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، کبھی سنا کسی مولوی کو پڑھتے ہوئے اتارتے ہوئے؟ سنا کبھی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب میت کو اتارتے تھے قبر میں۔ مٹی ڈالو پھر تمہیں ملے گا جنازہ پڑھنے کا ایک قرات ثواب، اور اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد دعا کرنے کا۔ جہاں دعائیں کرنی ہے وہاں کرنی نہیں۔ جنازے میں جھٹکا دینا جیسے کسائی جھٹکا دیتا ہے، تو جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں بس ایک ہی یاد کی ہوئی ہے۔ ابھی آدمی جوتے اتارتا ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میت کا حق ہے، میت کا حق ہے۔ میں اس کی خلوص دل سے، صحابہ ایسی ایسی دعائیں نماز جنازہ کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کاش میری میت ہوتی اور نبی مجھ پر یہ دعائیں پڑھتے۔ سنائے کسی کو آئی؟ کوئی پڑھتا ہے؟ جہاں ختم درود ہو جو خود ساکھتا ہے وہاں پر 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بیٹھا انتظار کرتا ہے۔ جو میت کا حق ہے جھٹکا کراتے ہو اس کو چھوڑ کے ایسے پھینک کر آتے ہو۔ جہاں دعا کرنی ہے وہاں دعا کرتے نہیں، تو پورا مہینہ مال کھاتے رہتے ہیں اس کا، اور پورا مہینہ بس دعا دا بہانہ لایا، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہیں، رکھیا سائڈ پہ، دعا کرو جی، پھر دوسرا آیا دعا کرو جی۔ جو دعا کرنے کا ٹائم ہے وہاں دعا ہی نہیں کی۔ ہر چیز کا وقت ہے، سجدے کی دعا اور ہے، رکوع کی اور ہے۔ درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہو سجدے میں کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہے، یہ طریقے ہیں۔ میں نے جی فلک ناس پڑھ کے میں ٹوائلٹ میں جاؤں گا، نہیں، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھوں گا تو میں خبیث جنوں اور جننیوں سے بچوں گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا۔ تو جو کرنے کے کام ہے وہ کرو نا۔ کپڑا پہننے کی دعا، میں کہتا ہوں بندہ حیران رہ جاتا ترجمہ پڑھ کے کہ اللہ جو اس میں شر ہے، کئی آپ کو تحفے میں جادو دے دیتے ہیں، کپڑا دیا آپ کو، جادو کروا دیا، آپ نے سلوایا، اس کو پہن لیا، اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو آپ کو زہر دے گا کبھی دشمن بن کے نہیں دے گا، وہ ماحول قائم کرے گا، ایسا مشروب دے گا، پھر اس میں زہر ڈالے گا۔ میں اس دن کپڑا پہننے کی دعا کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا، اللہ اکبر، کہ اللہ جو اس میں شر ہے میں تیری پناہ میں آیا، جو اس میں خیر ہے وہ کیونکہ تو نے مجھے پہنایا ہے۔ جب یہ دعا پڑھو گے انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہو گے۔ آتی ہے دعا، مجھے بھی دعا زبانی نہیں آتی، دوسری والی آتی ہے، یہ نہیں آتی، میں کھول کے موبائل کھول کے پڑھ لیتا ہوں، مجھے یاد کرنی چاہیے نا۔ وہ آتی ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اور آتنی وتجمل فی، یہ آتی
ہاں یہ نہیں آتی مجھے، یہ میں دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ یہ دعائیں بتائی ہیں کس نے بتائی ہیں؟